کیوں ہمارے علماء مراجع کی عمر میں برکت ہے؟ کیونکہ وہ عبادت بندگی اور ساتھ ساتھ جو دستورات اسلام کی طرف سے صحت کے بنسبت ہے اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہونے کا خطرہ ہے، مشرک ہونے کا خطرہ ہے، بت پرستوں میں تمہارا شمار۔ آپ سوچیں کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور مومن کہلائیں، نماز بھی نہ پڑھیں جنت میں چلے جائیں، نماز بھی نہ پڑھیں معاشرے میں باعزت انسان بن جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جی، نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو عمر کم ہو جائے گی، یعنی سارے اعمال رد ہو جائیں گے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ذلت و خواری کی موت مرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز، وہ نماز کہ جس کے لیے فرمایا ہے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور ان کے مسائل اور اہمیت نماز کے لیے آج ہم آئے ہیں آیت وکیل آیت اللہ سیستانی علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ نماز کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں اور اہمیت نماز اور احکام نماز کو تمام ناظرین تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو قبلہ کی خدمت میں سلام محبت، السلام علیکم قبلہ۔ قبلہ، جیسا کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز کی قبلہ اہمیت اسلام میں کیا بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہترین سوال ہے، کیونکہ نماز کی بہت ہی اہمیت ہے اور نماز دین کا ستون ہے، یہاں تک کہ ہماری حدیث سے ملتا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون یعنی دین کا پلر ہے۔ جس طرح سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس بلڈنگ کے اسٹرکچر میں پلر کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اگر پلر نہ ہو تو پوری بلڈنگ کمزور بھی ہو جاتی ہے اور گر بھی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز جو ہے ہمارے دین کا ستون ہے۔ اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں تو نماز کو اہمیت دینا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام تر اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن ردت ما سواہا، اگر نماز رد ہو گئی تو تمام کے تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز وہ ہے جو بندے کو اپنے خالق سے جوڑتی ہے، اپنے رب اس خدا سے جوڑتی ہے جو اس کو بنانے والا ہے، جس کو پیدا کرنے والا ہے۔ فلسفہ نماز کیا ہے؟ فلسفہ نماز یہی ہے کہ انسان جو ہے خدا کا، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا منعم ہے، جس نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ کوئی آپ کے بنسبت تھوڑی سی نیکی کرتا ہے، تھوڑا سا احسان کرتا ہے، تو آپ شکریہ ادا کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں ادا کرتے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا احسان کیا اور کوئی شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا۔ تو جو تھوڑا سا احسان کر رہا ہے، تھوڑی سی نیکی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور جس ذات نے آپ کو مکمل وجود عطا کیا، نعمتوں سے نوازا، تمام تر دنیا کی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے اور زندگی آپ گزار رہے ہیں، تو کیا اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو نماز تو حکم عقل ہے، عقل کہتی ہے کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ خوب، اللہ کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں؟ اللہ نے بتایا کہ ہماری بارگاہ میں آؤ، عبادت کرو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی خدا کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کی بارگاہ میں جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، تو جو چیزیں، جو نعمتیں، جو برکتیں ادھر سے ملنی چاہیے، وہ جو فیض ادھر سے ملنا چاہیے وہ آپ کو ملے گا۔ تو نماز کو اہمیت دیں، ہمارے جوان طبقہ خاص کر کے نماز کو اہمیت دیں، نماز سے بالکل غفلت نہ کریں۔ سخت روایات وہ شخص جو تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت تک نہیں پہنچے گا کہ جو نماز کو سبق شمار کرتا ہے، ہلکا شمار کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ نماز کو ہلکا شمار کرنے کی بنسبت اتنی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں، کہ جو ترک کر رہا ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، جو لوگ نماز کو ترک کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن کے حوالے سے کیا آیات ملتی ہیں؟ کہ اس کے بھی سخت مذمت ہے، قرآن کی آیتوں میں نماز ترک کرنے والوں کے لیے سخت مذمت ہے۔ جیسا کہ ایک آیت ہے کہ یتساءلون عن المجرمین،
پوچھا جائے گا مجرموں سے، گناہ گاروں سے، جرم کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تم کو ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں سقر میں یعنی جہنم کی اس وادی میں، سقر جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس وادی میں تمہیں لے آئیے، کیا سبب ہوا ہے، کیوں تم یہاں پہ ہو؟ جب ان سے پوچھا جائے گا قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بھی صفات ہیں لیکن پہلا جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ کیونکہ نماز انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ فحشاء یعنی فحش گناہ، جس سے آپ کی آبرو ریزی ہوتی ہے، کھلے عام گندی گالیاں یا اس طرح کے جو گناہ ہیں، ان سب سے روکتی ہے۔ ہاں، اس طرف سے روکتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ تو ہم نماز کو ترک کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے محفوظ رہیں اور ہم نیک بنے رہیں، ہم مومن بنے رہیں، اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ واقعاً بہت مشکل کام ہے۔ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے، رسول کریم اسلام نے فرمایا کہ ما بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نہیں ہے مگر یہ کہ نماز کو ترک کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے تو وہ منزل کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ظاہری احکام مسلمان و مومن کے جاری ہوں گے لیکن حقیقت میں روح ایمان اس سے ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنے کو مومن کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ فرما رہے ہیں کہ کفر و ایمان میں اگر کوئی مرز ہے، کوئی بارڈر ہے، تو وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ نماز ہے۔ یا ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہونے کا خطرہ ہے، مشرک ہونے کا خطرہ ہے، بت پرستوں میں تمہارا شمار۔ نماز پڑھو اور مشرکوں میں قرار نہ پاؤ، یعنی ڈر ہے کہ نماز ترک کرو گے تو مشرک ہو جاؤ۔ تو یہ تمام روایات اور آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نماز کی ایک خاص اہمیت ہے اور نماز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم نماز نہ پڑھ کر اہم واجبات، مثلا جو روایات میں آئے ہیں بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 چیزوں پر ٹکا، یعنی 5 اس کی بنیادی چیزیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ولایت ہے، یہ 5 چیزیں۔ الصلاۃ سب سے پہلی، والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اسلام اس پہ ٹکا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں اور مومن کہلائیں، نماز بھی نہ پڑھیں جنت میں چلے جائیں، نماز بھی نہ پڑھیں معاشرے میں باعزت انسان بن جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بظاہر ممکن ہے آپ کو لگتا ہو کہ ہم ایسا کچھ کر لیں گے، لیکن حقیقت میں جو شخص نماز سے محروم ہے وہ دنیا کی تمام تر خوبیوں سے محروم ہے۔ رسول کرام اسلام نے فرمایا جو اپنی نماز کو ترک کرے گا خداوند متعال اسے 15 بلا میں مبتلا کرے گا، 15 بلا میں مبتلا کرے گا، جس میں سے مبتلا کرے گا جس میں سے 6 دنیا سے متعلق ہیں، 6 دنیا سے متعلق بلائیں، 3 جانکنی کے عالم میں، 3 قبر سے متعلق اور 3 روز قیامت، 15 بلاؤں سے مبتلا ہوگا۔ قبلہ وہ کون سی 15 بلائیں ہیں جن سے نبی کریم فرماتے ہیں؟ ہاں، روایت میں جو ملتا ہے کہ 15 بلاؤں مبتلا کرے گا، تو جو دنیا کی 15 بلائیں ہیں وہ 15 میں سے 6 بلائیں جو دنیا میں مبتلا ہوگا۔ سب سے پہلی بلا یہ کہ خداوند متعال اس کی عمر کو کم کر دے گا، عمر کو کم کر دے گا۔ جی، نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو عمر کم ہو جائے گی، تارک الصلاۃ کی عمر میں برکت نہیں۔ کیوں؟ ہمارے علماء مراجع کی عمر میں برکت ہے، کیونکہ وہ عبادت، بندگی اور ساتھ ساتھ جو دستورات اسلام کی طرف سے صحت کے بنسبت ہے اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اور بہت سے دستورات جو اسلام میں پائے جاتے ہیں وہ چاہے عبادت کی شکل میں ہو، وہ آپ کی صحت سے بھی اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ آج علماء مراجع کی اتنی عمر، تمام تر میموری دیکھیے، مراجع کرام ہمارے کسی کی 95 ہے، کسی کی 100 ہے، حافظہ بھی محفوظ ہے، سب چیز،
تو یہ واقعاً اللہ کی بندگی کے نتیجے میں، عبادت کے نتیجے میں. تو پہلی بلائے خداوند آدم اس کی عمر کو کم کر دے گا اور اس کا رزق ختم کر دے گا، رزق تنگ دست ہو جائے گا. بظاہر اس کو لگے گا کہ ہم پیسے والے بھی ہو گئے تب بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا. رزق ہوگا لیکن رزق سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا پائے گا. نیک لوگوں کی علامتیں اس کے چہرے سے ختم کر دے گا. اسے کوئی نیک و مومن نہیں سمجھے گا. اگر نماز ترک کرتا ہے تو نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے پر نہیں رہ جائے گی. چوتھی چیز، جو بھی نیک کام کرے گا قبول نہیں ہوگا اور اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، یعنی سارے اعمال رد ہو جائیں گے. آپ اگر نماز جو ہے ترک کرتا ہے تو سارے اعمال اس کے کیا ہو جائیں گے؟ رد ہو جائیں گے. اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا کرے گا لیکن مقبول واقع نہیں ہوگی. نیک لوگوں کی دعاؤں سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. ہاں، آپ سوچئے کہ یعنی ایک شخص دوسرے اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، دعا بھی نہیں قبول اور دوسرے کی دعا کا بھی فائدہ نہیں پہنچے. تو یہ دنیا میں جو بلائیں اسے ملیں گی، عذاب جو ملے گا. اس کے بعد 3 بلائیں جو موت کے وقت متعلق ہو. ذلت و خواری کی موت مرے گا. ذلت کی موت، ہاں، یعنی وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے جب مرے گا تو اس کی موت ذلت و خواری کی موت ہوگی، بھوک کی حالت میں مرے گا. تیسری چیز، پیاسا اور پیاس کی حالت میں اس طرح مرے گا کہ اگر دنیا کی نہروں سے بھی اس کو سیراب کیا جائے تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں. دنیا کی نہروں سے بھی اگر سیراب کر دیا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. یعنی یہ 3 صفات کس وقت، 3 بلا کب ہوگی؟ جب وہ مر رہا ہو. اس کے بعد پھر اور 3 بلائیں جو قبر میں اس تک پہنچیں گی. ایک فرشتے کو اس پر مقرر کیا جائے گا کہ جو اسے فشار دے اور سرزنش کرے. فشار قبر ایک طرح سے فشار دے اور سرزنش کرے. اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا. اس کی قبر تاریک اور ہولناک ہو جائے گی. یہ نماز ترک کرنے والے کا قبر میں جو عذاب ہونے والا ہے. اور قیامت سے متعلق جو 3 بلائیں ہیں، فرشتہ اسے حساب کے لیے اس طرح کھینچ رہا ہوگا کہ حساب کے مقام پر تمام لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. فرشتہ کھینچ کے لے جائے گا. عبادت نہیں کیا، بندگی نہیں کیا ہے، واجب ادا نہیں کیا. دوسری بلا، اس کے حساب میں سختی ہوگی. جب حساب کیا جائے تو سختی سے حساب و کتاب لیا جائے گا. خداوند عالم اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا اور اسے پاکیزہ نہیں کرے گا. اس کے لیے یہ دردناک عذاب قرار پائے گا. تو یہ وہ عذاب ہیں، یہ وہ عذاب ہیں کہ جو ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور تارک الصلاۃ ہے، اس کے لیے قرآن میں مقرر حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. اور قبلہ جو لوگ نماز اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ ترک کرتے ہیں اور لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں، تو قبلہ ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو ترک الصلاۃ، ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ بھی بہت ہی مبتلا بے سوال ہے اور ہماری حدیث میں سخت مذمت ہے ایسے شخص کی مدد کرنے کے لیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے. روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو ایک شخص نماز نہ پڑھنے والے کی مدد کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اعان تارک الصلاۃ بشربت ماء، اگر کوئی نماز ترک کرنے والے کو ایک گلاس پانی پلانے کے ذریعے، ایک گلاس تم بتا رہے ہیں، یعنی پانی کا ایک شربت پانی پلانے کے ذریعے مدد کرے، فَكَأَنَّمَا حَارَبَ وَجَادَلَ مَعِي وَمَعَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاء، گویا اس نے مجھ سے جہاد کیا ہے، مجھ سے جنگ کیا ہے، خود نبی سے جنگ اور تمام انبیاء سے جنگ کیا. بتائیے، روایت میں ملتا ہے ایک گلاس شربت آپ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی مذمت ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی، کیونکہ حقیقت میں ہمیں معاشرے میں نماز کو عام کرنا ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو اہمیت بھی دے رہے ہیں، اس سے بہترین سے مل بھی رہے ہیں خندہ پیشانی سے، اور اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، تو اس کی جرأت اور بڑھ جائے گی. تو فتویٰ تو نہیں ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کو پانی پلا دیا تو حرام کر دیا آپ نے، لیکن یہ کہ روایات میں سخت مذمت ہے. ہاں، اگر آپ کا پانی پلانا اس کی جرأت کو بڑھا رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ سب تو ایسے ہی ہمیں احترام کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں پر امر بالمعروف کے اعتبار سے آپ پہ واجب ہو جائے کہ اس کو پانی نہ پلائیں، یا اس کو کم سے کم نماز کی طرف دعوت دیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں اور امر بالمعروف کریں. یا دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عان تارک الصلاۃ بلقمۃ اور کسوۃ، جو تارک الصلاۃ کو ایک لقمے کے ذریعے یا ایک لباس کے ذریعے مدد کرے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ 70 نبیًا،
گویا اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا ہے. اولہم آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جناب آدم ہے اور آخر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اتنی مذمت ہے کہ ہم نمازی اور جو شخص تارک الصلاۃ ہے اور نمازی نہیں ہے اس کی مدد کریں. اور کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے بے نمازیوں کو افطار پہ بھی دعوت کرتے ہیں, آئیے افطار میں آئیے. آپ بتائیے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے, روزے نہیں رکھ رہا ہے, افطار کھانے کے لیے مسجد میں پہنچے ہوئے اور ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں. کتنا ثواب کما رہے ہیں اللہ جانے. تو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. روایات میں ہمارے وارد ہوا ہے. اچھا قبلہ یہ بتائیے کہ انسان جو ہے گناہوں میں کب مبتلا ہونے لگتا ہے؟ یہی جب نماز کو ترک کرتا ہے تو شیطان اس پر مکمل طور پہ مسلط ہو جاتا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ لا یزال الشیطان حائبا لابن آدم زعرا منہ ما صلی الصلاۃ الخمس. شیطان خوفناک رہتا ہے, گھبرائے ہوا رہتا ہے جب تک وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے. لیکن جب اسے ضائع کرتا ہے, نماز کو ترک کرتا ہے, تو جرأت پیدا کرتا ہے انسان کے اوپر. فاشترا علیہ فادخلہ فی العزائم. اس کو گناہان کبیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان نماز نہ پڑھ کے گناہوں کی طرف اور مبتلا ہو جاتا ہے, گناہوں کی طرف جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے. جب حقیقی نماز پڑھیں گے, خدا کی طرف متوجہ ہوں گے, اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوں گے, تو آپ برائیوں سے خود بخود محفوظ رہیں گے. جب ترک نماز کیا, خدا سے اپنے رابطے کو آپ نے قطع کر لیا, خدا سے ایک طریقے سے قطع تعلق کر لیا, یعنی خدا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس دن آپ برائیوں کی طرف بہتے چلے جائیں گے, برائیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اچھا آغا یہ بتائیں کہ والدین کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کب سے بچوں کے لیے نماز کی تاخیر؟ ہاں دیکھیے, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ نماز کو ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں رائج کرنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو نماز کی عادت دلائیں, تربیت کریں. ہماری روایات میں ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے مارتے ہیں جب وہ 6 سال کے ہوں. آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے ماریں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. جی, تو اس چیز کی طرف آپ توجہ کریں کہ 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے آپ تنبیہ کرنا شروع کر دیجئے. ہاں, اس کو نماز سکھائیے, اس کو وقت سے ٹائٹ رہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ 14-15 سال کے ہو گئے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو سمجھدار نہیں ہوا ہے, نتیجے میں بعد میں بڑا بھی ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے. تو والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے, ہمیں چاہیے والدین کو کہ بچوں کو نماز کو تربیت پر انتظار نہ کریں, 7 سال سے نماز کے لیے تربیت کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ اپنے وقت پہ نماز کو صحیح مکمل طور پر صحیح طور پہ ادا کر سکے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ قبلہ. یہ بہت ہی اہم سوالات تھے آج کے نوجوان کے لیے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سارے عمل کرتے ہیں لیکن نماز سے دور رہتے ہیں, اکثریت میں نوجوان طبقہ جو ہے وہ. لیکن جو ہے یہ بہت ہی ضروری تھا کہ ان باتوں کو پہنچایا جائے, اہمیت نماز کو پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کچھ اہم سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان سوالات کا مسائل قبلہ سے دریافت کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.